السلام علیکم۔ انبیاء کرام نے دین کی اشاعت اور اپنی امتوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، امتوں کے لیے جو مثالیں اور اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، بے شک ہم سب تہہ دل سے اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو آن کر لیجئے۔ اب تک یقیناً آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ اس شہر کی پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ ان کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام فرد واحد تھے جنہوں نے ستارہ پرستی پر تنقید کی اور اللہ واحد کی پرستش کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر قوم مخالف ہو گئی۔ بادشاہ وقت آپ کا مخالف ہو گیا۔ قوم نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک الاؤ آتش کدہ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ پھر انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ پھر وہ منتظر تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں جل کر بھسم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان سے ابھی اور کام لینا تھا۔ اس نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے جان کی دی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ دین و ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر نکل آئے تو کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں یہ بستی چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہ سرزمین میرے رہنے کے قابل نہیں رہی، یہ بستی مجھے قبول نہیں کر رہی ہے تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ آدمی کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ وہ سرزمین چھوڑ دی جس میں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور پرورش پائی۔ وطن سے نکلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں بطور انعام ایک ایسا بچہ عنایت کریں گے جو بہت ہی بردبار، صبر کرنے والا اور مشکلات کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی اولاد تھے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی کنیز تھیں۔ ابھی وہ اپنی ماں ہاجرہ کی گود ہی میں تھے کہ حضرت ابراہیم کو ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ بی بی سارہ بی بی ہاجرہ کی گود میں اولاد دیکھتی تو انہیں سخت ناگوار گزرتا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ان دونوں کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ پھر یہی حکم من جانب اللہ ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو بڑھاپے کی اس اولاد کو جس کے لیے دعائیں کی تھیں مکے کی سرزمین میں جہاں اس وقت صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں چھوڑ آؤ۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ وہاں کیسے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دوں جہاں نہ تو گھاس ہے نہ پانی اور نہ رہنے کا کوئی سامان، کوئی پرندہ تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اللہ نے انہیں جو حکم دیا انہوں نے اس پر فوراً سر تسلیم خم کیا۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے جب تمہارے رب نے اس سے کہا کہ میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے جھک گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو بچے سمیت بے آب و گیاہ پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ کر واپس ہوئے تو ہاجرہ نے ان سے پوچھا اس بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا، شاید زبان نہ کھل رہی ہو۔ حضرت ہاجرہ نے پھر کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں اللہ کے حکم سے تمہیں یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی حکم میں اللہ پاک کی حکمت پوشیدہ تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے وہاں چشمہ جاری کیا اور اس سرزمین کو آباد کیا اور یہی سرزمین مسلمانوں کا قبلہ قرار پائی۔ اب دیکھیے اس سے بھی بڑے امتحان اور اس سے بھی بڑی قربانی کا وقت آ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ دیکھا۔ انہیں خیال ہوا کہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میں اللہ کے نام پر اس بچے کو ذبح کر دوں۔ آپ قربانی کا جو بھی تصور کر سکتے ہوں اس سے بڑی قربانی کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ معصوم بچہ فوراً بول پڑا ابا جان آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے۔
آپ دیکھیں گے کہ میں گھبراؤں گا نہیں، آپ کی اس اقدام پر میں ثابت قدم رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو آسمان سے آواز آئی، بس خواب پورا ہو گیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایک مینڈھا لایا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس بچے کی جگہ اس کو ذبح کرو، یہ اس کی جان کا فدیہ ہے، یہ ہے وہ قربانی جس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اے اللہ، تیرا حکم ہو تو یہ چھری ہر تعلق پر چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی بہت سی تعلیمات ختم ہو گئیں، لیکن قربانی کی یہ رسم باقی تھی، لوگ قربانی کرتے تھے۔ اسلام نے اسے آج بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے دین اور انہی کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی گئی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اے پیغمبر، دنیا والوں کو بتا دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھا سچا راستہ دکھایا ہے۔ دین قیم جو ابراہیم کا طریقہ ہے وہ ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے لیے یکسو ہو گیا تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دین ابراہیم، دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔